اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہو چکی تھی کہ یہ جو خبریں ہم دے رہے ہیں کہ زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دینا، جب وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہو، ایسے موقع پہ ان کو اولاد دینا، پھر مریم کو تمام جہانوں کی عورتوں پہ چن لینا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم جو ہے غیب کی خبریں جو ہم آپ تک دے رہے ہیں، اور آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ مریم کی کفالت میں یہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ جھگڑ رہے تھے۔ اصل میں بتا رہا تھا یہ ساری چیز اس طرف لے کے جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف، کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیک گراؤنڈ کا علم ہو، تاکہ یہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں سے خطاب ہو رہا ہے نا اصل میں، تو یہ جو حضرت عیسیٰ کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، اس چیز سے تم نکلو کہ عیسیٰ کوئی خدا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ تھا۔ اس قالت، جب کہا، الملائکۃ ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرو کا، بشارت دیتا ہے تجھے، یبشرو کی بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمۃ، کلمہ کی، منہ، اس اپنے پاس سے، اللہ تجھے اپنے پاس سے کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ اس کلمے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پہلے بھی آیا تھا، حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی آیا تھا کہ بکلمۃ من اللہ، بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تو کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کن، کن بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے نا، کہ بھی کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، آگے آئے گا بھی، تو وہی کہ بھی یہ اللہ کا ایک کلمہ کیا، ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات نا، ایک طرح مبہم سی ہے، تو اسمہ، اس کا نام ہوگا، اسم کہتے ہیں نام کو، اسمہ، اس کلمہ کا نام کیا ہوگا، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام کیا ہوگا، مسیح ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم، مسیح تو ان کا لقب تھا، اصل نام عیسیٰ ابن مریم، لقب پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور نام اصل بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں نا، تو لقب پہلے اور نام بعد میں، تو مسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن، وہ وجیح ہوں گے، وجیح کہتے ہیں باعزت کو بھی اور خوبصورت کو بھی، دونوں وجاہت کہتے ہیں نا، وجاہت، جو لوگوں کو آگے اگلے لوگوں کو خاموش کر دے، حیرت میں ڈال دے، وہ وجیہن، اس کو وجاہت کہتے ہیں۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا کے لیے بھی وجیح ہوں گے، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک تو وہ جو والسابقون السابقون، جو سب سے آگے نیکی کاموں میں آگے والے تھے نا، جو انبیاء ہیں، وہ مقرب ہوں گے، پھر دائیں ہاتھ والے، اور پھر بائیں ہاتھ والے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، تو ان 3 میں سے یہ مقربین میں سے ہیں، مقرب لوگوں میں سے، جو سب سے آگے والوں میں سے تھے، سابقون السابقون میں سے۔ تو مطلب یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور یہاں پہ بھی کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، ویسے تو کنیت جو ہوتی ہے وہ باپ کے نام سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کہنے کا ہی مطلب یہی تھا کہ وہ مریم کے بیٹے، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں ہوگا، وہ بغیر باپ کے، اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی اس کے بارے میں تو رات میں آتا ہے کہ وہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے جو انجیل میں 12 سال کی عمر میں وہ لوگوں سے بات، جو پہلے تو وہ گود میں بولے تھے، لیکن 12 سال کی عمر میں انہوں نے بیان دینا شروع کر دیا تھا، خطاب دینا، اور ایسا خطاب دیتے کہ یہودی علماء بھی خاموش ہو جاتے تھے، دنگ رہ جاتے تھے، اور وہ جو اعتراض لے کے آتے تھے، وہ مختصر سے الفاظ میں نا ان کے اعتراضات کا ایسا جواب دے دیتے تھے حضرت عیسیٰ، کہ وہ ایسے لگتا تھا انہیں جیسے یہ اللہ نے انہیں بولنے کے اختیار دے کے بھیجا ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایسے وہ الفاظ سے خطاب کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے، اور ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ آیت نمبر 45، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔